وہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، وہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر بھی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی، سنن نسائی کے اندر بھی ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی، امام حاکم نے مستدرک کے اندر بھی نقل کی۔ تقریباً بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، روایت کیا ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں حضور رمضان کا روزہ تھا، توڑ دیا، بیوی سے قربت کر لی، رمضان کا روزہ توڑ دیا، اور جان بوجھ کر روزہ توڑے تو اس کا کفارہ یا تو غلام آزاد کرے یا 60 روزے رکھے لگاتار، اور ایک قضا کبھی 61 روزے، اور 60 مساکین کو کھانا کھلانا، یہ کفارہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا غلام آزاد کر سکتے ہو؟ عرض کیا حضور نہیں۔ 60 روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کیا حضور نہیں۔ 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کیا نہیں حضور نہیں۔ اب کوئی مفتی اسلام ہوتا اس کے بعد آپ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، یہی کہتا چلو انتظار کر لو، استطاعت پیدا ہو جائے گی تو پھر رکھ لینا، پھر کفارہ دے دینا۔ لیکن وہ جن کی بارگاہ میں حاضر تھے وہ تو مختار نبی، اتنے میں کسی نے کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ یہ کھجوریں مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے آگے سے عرض کی حضور مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں۔ حضور مسکرانے لگے۔ علماء فرماتے ہیں حضور کی مسکراہٹ کا ذکر ہو تو مسکرانا چاہیے، حضور کی ادا ہے۔ حضور مسکرانے لگے، اتنا مسکرائے حتیٰ بدت نواجزو، یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہو۔ فرمایا اذهب فاطعمه اهلك، جاؤ یہ کھجوریں گھر والوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پوری امت کا کفارہ الگ ہے، پوری امت کا کفارہ الگ ہے، اور ایک صحابی کے لیے روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ حضور خود اسے کھجوریں دیں اور فرمائیں جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔